الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا کا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، سکسیسفل لائف، کہ میں ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤں، فتح مجھے نصیب ہو جائے. بزنس کی لائن سے ہو، میرج لائف میں ہو، کھیل کود کا میدان ہو، یا اپنی دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، ہر آدمی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لے کر چلتا ہے، اس کی کوئی نیت ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کچھ کام نہیں کرتا. ہم جب کسی جگہ جاب پر جاتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ مہینہ ختم ہوگا، ویک ختم ہوگا، ہفتے کے بعد سیلری ملے گی، اس کے ذریعے سے میرے گھر کے بل ادا کروں گا، اپنے اہل و عیال فیملی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا. یہ اس کی ایک نیت ہوتی ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے. بزنس کرنے والے کا بھی ایک مقصد ہے کہ میرا ٹارگٹ اتنا ہے، منتھلی اتنا بزنس ہونا چاہیے، اتنا ٹرن اوور ہونا چاہیے. ایک دنیا دار انسان، اس کی جب یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے کام میں کامیاب ہو جاؤں، میرے مقصد میں مجھے کامیابی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو بڑی کامیابی کا وعدہ دے کر دنیا میں بھیجا. ہم سے اور آپ سے اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا.
اب وہ کامیابی آپ کو جس میدان میں چاہیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، شرط یہ ہے کہ میری مان کر چلو، میرے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک دین لا کر دیا، اس دین پر 100% عمل کرو۔ 100% جب محمد الرسول اللہ کے دین کو مانو گے، اس پر چلو گے، عمل کرو گے، اس کی محنت کرو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صحابہ کرام کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی وسائل نہیں تھے، پہننے کے لیے باڈی پر کپڑے تک نہیں تھے، کھانے کے لیے دانہ تک نہیں تھا، بالکل غربت کی زندگی۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان کیا، پہلی دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہ صفا سے پہلی دعوت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے پیچھے دوڑے گی، تمہیں کامیابی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو سب کو جمع کیا، یا صباحا، یہ اعلان کیا۔ عرب میں اس قسم کا اعلان خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، یا صباحا، سب کو بلانا ہے، جمع کرنا ہے، جمع کیا۔ جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے، بہت ہی ضروری میسج دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے، تو سب لوگ ایک اعلان پر جمع ہو جاتے، سب جمع ہو گئے، قریش جتنے بھی لوگ تھے۔ پہلے تو آپ نے سب کو یقین دلایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہے، وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو آپ مانو گے، یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ضرور ہم لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں محمد کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ دعوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ابھی دعوت شروع کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اتنی صاف ستھری، اتنی بے داغ کہ دشمن بھی یہ گواہی دیتا ہے، مشرک بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور ایک ہماری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، دن میں کئی دفعہ جھوٹ، اور ہسبینڈ وائف میں تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ بیوی جھوٹ بولتی ہے ہسبینڈ کے سامنے، ہسبینڈ جھوٹ بولتا ہے بیوی کے سامنے، کہ کسی طرح سے میں بچ کے نکل جاؤں۔ اور جھوٹ بھی اتنا بہترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں، یہ سچ بولتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی اتنی صاف تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے مشرکین یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کی بات ہم لوگ ضرور مانیں گے۔ پھر آپ نے جب یہ کہا کہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ضرور کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بھی
زیادہ خطرے کی بات آپ کو سناتا ہوں، اس سے بھی زیادہ ڈرنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے یہ دعوت دی، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ دعوت صرف وہ عرب کے قبیلے کے لیے یا مکہ کے قریش کے لیے یا مشرکین کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ دعوت تھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، ہر قدم پر کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کے دنیا میں ڈنکے بجوا دے گا۔ عزتیں چاہتے ہو نا، عزتیں اس سے ملے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ پہلی چیز کلمے کی دعوت دی۔ جب کلمہ زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایمان لانے کے بعد اعمال والی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی دعوت کلمے کی دی۔ اب یہ کلمے کی دعوت ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، دل میں اس کی صداقت ہو، سچائی ہو، اور زبان سے آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ 70 سال 70 ایئرز 70 سال کا کوئی مشرک ہو، کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی گندگی لگی ہوئی ہے، روزمرہ کے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل پر سیاہ داغ لگ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہتا ہے نا دل سخت ہو گیا، اب اچھائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اب نیکی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی دل سخت ہو جائے، نمازوں میں دل نہ لگے، تلاوت قرآن میں دل نہ لگے، ذکر اللہ میں دل نہ لگے، تو فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے، ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دل کی جو گندگی ہے، آلائش ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں، گناہوں کی گندگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس ذکر کی برکت سے صاف فرما دیتے ہیں۔ دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چمکیلا ہو جاتا ہے۔ جب دل منور ہو گیا تو اب ہمارے لیے اعمال کرنا آسان ہو گیا۔ اب ہمیں مسجد میں لانے کے لیے کسی دعوت کے دینے کی ضرورت نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آج گش کا دن ہے، آج مجھے بلانے کے لیے آئیں گے تو میں مسجد جاؤں گا۔ وہ انتظار نہیں کرتا ہے، اب چونکہ دل کی دنیا بدل گئی ہے، دل اللہ اللہ کرنے والا بن گیا، گناہ جو تھے اس کا اثر ختم ہو گیا، اب نیکیوں کے لیے آنا آسان ہو گیا، نمازوں کے لیے آنا آسان ہو گیا، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنا آسان ہو گیا، گشت میں چلنا آسان، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنا آسان، تعلیمی حلقوں میں جڑنا آسان، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان، سب آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟
جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا دل ذاکر بنتا ہے، تو پھر ہر دم اللہ کا استحضار نصیب ہوتا ہے۔ جو بھی عمل بندہ کرتا ہے، پھر اس عمل کے کرنے کے ساتھ اس کے دل میں اللہ کا استحضار کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو نماز کے اندر مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو حدیث شریف میں بتایا کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز میں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، سامنے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ استحضار ہوتا ہے تو پھر گناہ اور جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دھیان نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے آتے ہیں، اس کو پھر ہٹاؤ، پھر دھیان لاؤ، اور یہ دھیان پیدا کرو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، سامنے اللہ ہے۔ اور فرمائے یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو دوسری کیفیت پیدا کرو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیفیت اپنے اندر ضرور پیدا کرو کہ اللہ کی ذات تو مجھے ہر وقت واچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا، تو جلدی جلدی رکوع، سجدے، قیام، 2 رکعت ختم۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی عالم ہے ہمارے پڑوس میں ہے، اس کی نظر ہم پر ہے، تو اب ہماری نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ رکوع بھی لمبا کریں گے، سجدے بھی لمبے لمبے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت پڑوس میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر جلدی جلدی پڑھ لوں گا تو کہیں گے یہ کیسی کیسی نماز پڑھتا ہے۔ تو جب وہ بزرگ کو بتلانے کے لیے ہم لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دل میں یہ تصور لاؤ کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ بعض لوگوں کی نماز ہم نے دیکھی 1 منٹ میں 2 رکعت، 60 سیکنڈ میں تو 2 رکعت، یہ ہاتھ اٹھائے اور یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی سورت۔ کم از کم سجدے کے اندر 3 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ یہ بھی نہیں، 1 مرتبہ بھی مشکل سے۔ وہ مرغی کیسے چونچ مارتی ہے، دانہ چگتی ہے، ایسے راجدھانی سپر فاسٹ۔ اس لیے چونکہ ہماری نماز بنی نہیں ہے، ہم اپنی تنہائی میں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ تنہائی کی نماز ہماری کیسی ہے؟ اٹھا پٹک والی۔ اس لیے پھر جماعت کی نماز میں ہمیں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، تراویح میں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت بن گئی۔ اب نماز میں امام صاحب اگر 10 منٹ لے لیں گے، عشاء کی نماز میں 12 منٹ لے لیں گے، فجر میں 15 منٹ لے لیں گے، تو پھر شکوہ اور شکایت کی امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ اور امام صاحب کو بھی کہتے کہ ذرا امت کا خیال رکھو، کمزور ہو گئے ہم لوگ تو۔ حالانکہ پیزا برگر دبا دبا کے کھائے گا، تب کمزور نہیں ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہونے کے وقت ہمیں کمزوری معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر کام کرے گا، گھنٹوں کھیل کے میدان میں کھڑے ہوگا، دوڑ دوڑ کر فٹ بال بھی کھیلے گا، گراؤنڈ پہ کھڑے رہے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تب پیروں میں درد نہیں ہوتا۔ اور نماز میں 2 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو گئی تو شکوہ شکایت۔ وہ پہلے والے امام صاحب تھے، وہ اچھی تھے، وہ شارٹ نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جب سے آئے ہیں تو ٹائمنگ ان کا تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ تو ہماری تنہائی کی نماز کا اثر یہ جماعت کی نماز پر ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے عمل کہ اگر ہم لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹی وی دیکھنا ہمارے لیے آسان،
اس وقت نہ نیند آئے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ استنجا کا تقاضا، پیشاب پانی کوئی تقاضا نہیں. لیکن اگر کہو کہ یہاں بیٹھ کے ایک پارے کی تلاوت کر لے، اب مشکل سے پاؤ پارا پڑے گا، اس کے بعد سر میں کھجالنا شروع، سر پہ ہاتھ دینا شروع، ہیڈک. یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ہر کام میں یہاں والوں کو ہیڈک بہت جلدی ہو، کوئی بھی کام کرو تو ہیڈک ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری عادت نہیں بنی، ہماری طبیعت نہیں بنی، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے. یہ روز پڑھنے کی کتاب ہے قرآن، رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. ہم نے اس کو رمضان کے ساتھ خاص کر لیا. جب رمضان آتا ہے مسجدیں بڑی ہوتی ہے، پورے سال کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ مسجد میں قرآن کم ہے، لیکن رمضان میں پھر شکایت آئے گی کہ مسجد میں قرآن بھی نہیں رکھتے یار، دیکھو نے کتنے کم ہیں، یہ سب لے کر بیٹھ گئے، ہمارے پاس تو قرآن بھی نہیں ہے. اب یہ قرآن لے کر لوگوں نے پڑھنا بھی بند کر دیا. حالانکہ جو مسجد میں قرآن کریم ہے اس کو لے کر پڑھو، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، توجہ ہوگی. اب ڈیجیٹل قرآن سب لوگ اپنے اپنے جیب سے نکالتے موبائل میں، ایسے ایسے کر کے وہ پورے دن انگلی کی ایسی عادت ہو گئی اوپر چلانے کی، تو قرآن بھی اب ڈیجیٹل نہیں. یہ قرآن کریم لیجئے جو مسجدوں میں رکھے ہیں، گھروں میں رکھے ہیں، اس میں پڑھنے کی عادت بنائے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے ایک عظمت پیدا ہوگی. قرآن جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت، اس کتاب مقدس کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی. تو فرمائے کہ اعمال اس لیے ہمارے مشکل ہو گئے کہ تنہائی کی عبادت ہماری کمزور ہے، اس لیے اجتماعی عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے. جس بندے کی تنہائی انفرادی زندگی اعمال اور ایمان والی ہوتی ہے، اس کے لیے اجتماعی اعمال کرنا آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالی. دعوت و تبلیغ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنی انفرادی زندگی جو تنہائی والی زندگی ہے اس کو بھی ایسی پاکیزہ، ایسی مضبوط، ایسی تقوی والی گزارو کہ اجتماعی اعمال کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. جب گش کا دن ہوتا ہے تو وہی چند لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہوتے، نئے آدمی جڑتے نہیں ہیں. بھائی آج گش کا دن ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، یاد بتانا پڑتا ہے، مشورہ ہوتا ہے پہلے سے. اگر عصر میں گشت ہو تو فجر میں یا ظہر میں اعلان ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ آج گشت کرنا ہے، کس طرف ہمیں جانا ہے، کن کن لوگوں کے گھروں کی طرف جانا ہے. یہ سارا مشورہ پہلے سے ہو گیا. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ آئیے ہمیں تھوڑا ساتھ دیجئے، ہماری رہبری کیجئے، تھوڑی نصرت ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ گشت آپ لوگ کر لو، میں مسجد میں انشاءاللہ نماز میں آپ لوگوں سے مل لوں گا. چلو ٹھیک ہے، گشت میں نہیں جڑے. اب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر ایمان یقین کی بات ہوگی، اس میں شرکت کر لینا. جب یہ کہا جاتا ہے تو ان کو پھر دوسرا جواب ملتا ہے کہ نماز کے بعد تو میں تھوڑا بیزی ہوں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے. میں نماز تو برابر پڑھتا ہوں 5 وقت کی، میں آپ کی مجلس میں شرکت کروں یا نہ کروں، گشت میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. تو یہ جواب نہیں چلے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی 100% نمازی تھے، 100% دین پر چلنے والے تھے، 100% دین پر عمل کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کر کے ہم تک پہنچایا. کہتے ہیں کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. زندگی اس پہ لگانی ہے، آخری سانس تک اس کی محنت ہمیں کرنی ہے. اور جب لوگوں کو دعوت دینے جائیں گے
تو ظاہر ہے کہ دعوت دینے کے وقت سامنے والے کا مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی گرم دماغ والا ہے، کوئی ٹھنڈے دماغ والا ہے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو دعوت دی جائے. ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، زبان میں مٹھاس ہو، اسمائلی فیس کہتے ہیں نا، مسکرا کر جب بات کریں گے تو سامنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے. اور بات میں نرمی. وقت کا فرعون ہے، ظالم ہے، اللہ کا منکر ہے، نافرمان، لیکن جب ان کو دعوت دینے کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ اس کے سر پہ کوڑے مار کر اس کو دعوت دو، ظالم کا سر ٹھکانے لگاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا. قرآن کریم کہتا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کو یہ دعوت پیش کرنا. وقت کا ظالم فرعون، اس کو بھی دعوت دی جا رہی ہے تو نرمی سے. اس لیے ہم جب جائیں گے تو نرمی کے ساتھ، نرمی کا رویہ اختیار کریں گے. بعض مرتبہ ہمیں سامنے والا کوئی سخت جملہ کہتا ہے، کڑوی کسیلی بھی کہتا ہے، تو اس کو دل پہ نہیں لگانا ہے. ہمیں تو صرف سننے کا ملا یہ دو چار الفاظ کڑوے کسیلے. اللہ کے نبی نے تو گالیاں کھائی، آپ کو نہ جانے کیسے کیسے الزامات آپ پر لگائے، آپ پر تو کنکریاں پھینکی گئی، پتھر مارے گئے، جسم سے لہو نکل گیا، خون بہنے لگا، یہی دعوت کے کام کرنے میں. تو حالات تو آئیں گے، لیکن حالات سے ڈرنا نہیں ہے. حالات یہ کامیابی کی نشانی ہے. حالات کے پیچھے اللہ نے کامیابی رکھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ نرمی کا رویہ اختیار کرو. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہم تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اب یہ دعوت کا کام بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے. اس لیے فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا چاہے ناراض ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کے تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. جو بندہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اسے دنیا والے کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اسے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہوتی. کہتے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ازار جب ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے نا، آدھی پنڈلی تک، نصف پنڈلی تک، تو بعض لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اس کی ازار تو دیکھ گھٹنوں تک چلی گئی. ہمیں اپنے نبی کی سنت زندہ کرنی ہے. اللہ کے نبی کھانا بیٹھ کر کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، یہ ساری سنتیں، دسترخوان بچھاتے تھے. تو سنت زندہ کرنی ہے. جب سنت زندہ کریں گے سامنے مخالفت بھی ہوگی، لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے. لیکن فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ کے راستے میں کسی لعنت ملامت کرنے والے کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ایک اللہ سے ڈرتے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کتنے بھی حالات آ جائے، کتنی بھی مہنگائی بڑھ جائے، کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی.
دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، وہ بھی اللہ نے دیا۔ ہماری ساری ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو دل میں یہ یقین بنانا ہے، یہ ساری محنت کا خلاصہ دل کا یقین۔ دل میں یقین بن جائے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان کی مالک ذات ایک اللہ کی، تو دنیا والوں کا ڈر ختم، بے عزتی کا ڈر ختم، ذلتی رسوائی کا ڈر ختم۔ ہمیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ وہ اللہ پوچھ لے گا کہ بتا زندگی کیسی گزار کر لایا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بھی آپ سامنے والے کو دعوت دیں گے تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، موعظت حسنہ یعنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ان کو دعوت دیں گے۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، زبردستی عمل نہیں کروائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی نماز کے لیے کھینچ کر مت لاؤ۔ شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ زبردستی پکڑ کر لے آؤ اسے، سختی کرو، نرمی کا رویہ، ترغیب دو، میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں سمجھاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین میں۔ تو فرماتے ہیں کہ نرمی کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن انسان کے دل میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ سخت کلمے انسان کے دلوں میں زخم پیدا کرتے ہیں، اور نرم باتیں انسان کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بعض مرتبہ سامنے والا آدمی سخت مزاج ہوتا ہے، بحث مباحثہ پہ آ جاتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے، سخت باتیں کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کے ساتھ بحث کرو، نرمی کا انداز۔ ہم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ کے رسول کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، چچا نے پوری زندگی خدمت کی، محنت کی، سپورٹ کیا، بچایا دشمنوں سے، پورے مکہ سے، قریش سے بچایا۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ چچا آخری وقت میں ایمان لے آئے، لیکن معاشرے کے ڈر سے، کنبے قبیلے کے ڈر سے ایمان نہیں لائے۔ آپ کو بڑا صدمہ تھا اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی، آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں۔ تو ہم بھی صرف دعوت پیش کر سکتے ہیں، عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جب اللہ اسے ہدایت دیں گے، اس کے دل کو نرم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، گشت میں جڑنے والا بھی بنائیں گے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والا بھی بنائیں گے، اس کو معین و مددگار بنائیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اس کی زندگی کو بدل دیں گے۔ یہ مغرب کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، دعاؤں کا وقت۔ اور پھر بھی رمضان جو ہوتا ہے یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو آج یہ ہماری مسجد کا جو گشت تھا، ساتھی ہمت کرے اور ماشاءاللہ اپنا نام بھی لکھائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائے، تقاضے تھوڑے آگے پیچھے کر دے۔ جی
کیا نام؟ ہمارے اقبال بھائی نے ماشاءاللہ ایک چلے کی نیت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنا آسان فرمائے، قبول فرمائے، خود کی بھی اللہ اصلاح فرمائے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب، حاجی محمد الیاس صاحب ماشاءاللہ 4 مہینے، اللہ تعالیٰ ان کا کھڑا ہونا قبول فرمائے، ان کی نیت کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نواز دے. جمیل بھائی ہمارے ماشاءاللہ 4 مہینے کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نکلنا آسان فرمائے، قبول فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے، نوجوان بھی ہمت کرے. ہمارے سلیمان بھائی 40 ڈیز کے لیے، ایک چلے کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، زندگی میں انقلاب ڈال دے اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ اجتماع کے بعد ہمارے یاسین بھائی نے بھی 40 دن کی نیت کی ہے، اللہ قبول فرما لے. 27 رمضان سے 3 دن کا انشاءاللہ جماعت، ماشاءاللہ پوری جماعت، 3 دن کی جماعت. 27 رمضان سے ایک جماعت انشاءاللہ نکلے گی 3 دن کے لیے، اللہ قبول فرمائے. ہاں ہمارے جی ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے بھی 40 دن کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. حاجی صاحب نے بھی 3 دن کی نیت کی ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں وقت لگے گا انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ 3 دن ہمارے حاجی صاحب نے بھی 3 دن کی نیت کی، اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے، غیبی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے لیے. اور بھی ساتھی ارادہ کرے، نیت کرے، نیت پر فیصلے ہوتے ہیں، صرف لکھوا دے پھر بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا. ماشاءاللہ ہمارا نوجوان بچہ ہے یہ ایان، انہوں نے بھی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. آخری 5 دن کے لیے انشاءاللہ. عبد الرحمن ماشاءاللہ انہوں نے بھی 3 دن کے لیے نیت کی ہے، اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. کون سا تقاضا ہے؟ ابھی آخری 5 دن رمضان کے ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے. مبارک راتیں چل رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی ہمت کرے ماشاءاللہ 5 دن کے لیے. عید تو ماشاءاللہ آپ کی یہیں ہوگی اچھی طرح سے، لیکن اس سے پہلے کچھ وقت لگ جائے، اللہ کے راستے میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے. آخری 5 دن کے لیے بھی نیت فرمائے ساتھی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے امان بھائی نے بھی ماشاءاللہ 40 دن کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نکلنا آسان فرمائے، قبول فرمائے، غیبی مدد فرمائے. 40 ڈیز ہمارے کیا نام ہے بیٹا؟ ابراہیم ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان فرمائے، نکلنا قبول فرمائے. دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ٹھیک ہے، دعا فرمائیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزرا، آپ کی نافرمانیوں میں گزرا، اے اللہ معاف فرما دے. آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کو آپ کی شان غفاری کا واسطہ ہماری مغفرت فرما. آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما،
ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، ایک ایک نعمت کی قدردانی عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے آپ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، ناشکری کریں گے دی ہوئی نعمت چھین لی جائے گی۔ اے اللہ آپ نے صحت کی دولت سے مالا مال فرمایا، جوانی کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ ایمان کی سب سے بڑی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں میں اللہ ہم گھرے ہوئے ہیں، 100% عبادت والی نیکیوں والی ہمیں زندگی عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ کے راستے کی محنت ہمارے لیے آسان فرما، دین کے لیے چلنا نکلنا محنت کرنا آسان فرما، زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما، ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعت میں شریک ہونے والا، بیٹھنے والا، جڑنے والا بنا، گشت میں اجتماعات میں شرکت کرنے والا بنا، جو 5 اعمال ہوتے ہیں اس میں جڑنے والا بنا۔ گھریلو تعلیم کا اے اللہ ہمیں ذوق عطا فرما، پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی جو بھی محنتیں ہیں، جو بھی حلقے لگے ہیں، جس لائن سے دین کی محنتیں ہوتی ہے، سب میں جڑنے والا، حصہ لینے والا ہمیں بنا دے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے نیک اعمال کروا لے، گناہوں کی عادت ہم سے چھڑوا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحوموں کی 100% مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو عذاب کے جہنم سے بچا لے، ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ رمضان کا مقدس مہینہ اے اللہ ہمارے سامنے سے گزرتا رہا، آپ نے جو توفیق دی ہم نے وہ اعمال کیے، قبول فرما لے، مزید اعمال کی توفیق عطا فرما۔ گنے چنے جو ایام ہے اس کی قدردانی دے دے، ناقدری سے حفاظت فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو رد نہ فرما، سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، افطار کا وقت ہے، روزہ بھی ہیں۔ اے اللہ افطار سے پہلے سب لوگ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی فلاح و بہبودیت سے مالا مال فرما۔ دین کی نسبت پر جس نے ہمیں جوڑا اے اللہ اس کو دنیا آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔